الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. صدق الله مولانا العظيم. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. صدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے حلقہ رسالت کی بڑی خوبصورت تزکین فرماتے ہوئے ایک حدیث ثلاثہ بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حلقہ میں، اپنے اصحاب میں آفتاب ہدایت کے نجوم کے ہجوم میں یوں تشریف فرما ہے جیسے رات کو ستاروں کی محفل میں چاند ہوتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اپنے شاگردوں سے، اللہ نے میرے دل میں اس دنیا کی 3 چیزوں کی محبت ڈال دی۔ اس دنیا کی 3 چیزوں کو میرے لیے محبوب اور مرغوب فرما دیا۔ دوسرے لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں۔ فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں: الطیب والنساء، وفي رواية والمرأة الصالحة، وجعلت قرة عيني في الصلاة۔ ارشاد ہوا خوشبو مجھے بہت پسند ہے۔ کیا پسند ہے؟ خوشبو مجھے بہت پسند ہے، اور اللہ نے اس پسند کو اتنی رفعت عطا کی کہ خوشبوئیں نبی کو پسند کرنے لگی۔ آپ کا جسد مبارک بغیر خوشبو لگائے مہکتا تھا۔ تلاش کرنے والے، ڈھونڈنے والے راستوں کی مہک سے اندازہ کر لیتے تھے کہ آقا ابھی یہاں سے گزر گئے۔ خوشبو مجھے بہت پسند ہے،
والمرأة الصالحہ، وہ نیک بیوی بھی مجھے بڑی پسند ہے، جو بندگی میں اللہ سے وفا کرنے والی ہو اور عفت میں شوہر سے وفا کرنے والی، جو عبادت میں اللہ سے وفا کرے اور عصمت میں اپنے شوہر سے وفا کرے، وہ بیوی بھی مجھے بڑی پسند ہے۔ اور تیسری پسند فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز نہ صرف مجھے پسند ہے بلکہ وہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق عبادت میں قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے رحمت عالم جب قام نماز، جب بندگی کی حالت میں قیام میں کھڑے ہوتے تو آپ کی عاجزی اور انکسار کو دیکھ کر رحم اور ترس آتا تھا۔ تم تو اکڑ کے کھڑے ہوتے ہو نا، تمہیں تو مجھے بھولی ہوئی باتیں بھی نماز میں یاد آتی ہیں، لیکن رحمت عالم کا عالم، یہ رحمت عالم کا عالم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں قیام اتنا طویل ہوتا کہ لگتا کہ آج پوری رات قیام میں گزر جائے گی، پھر رکوع اتنا طویل لگتا کہ پوری شب رکوع میں گزر جائے گی، پھر سجدہ اتنا طویل لگتا کہ پوری رات سجدے میں گزر جائے گی۔ فرماتی ہے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات قیام میں ایک قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے گزار دی۔ قام رسول اللہ بآیت من القرآن کل لیلہ، وہ آیت ذرا سنو، وہ آیت سنو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات قیام میں ایک ہی آیت پڑھنے میں گزاری۔ آیت کیا ہے؟ فرمایا ان تعذبہم فإنہم عبادک۔ رب العالمین اگر تو میری اس امت کے گناہگاروں پر ناراض ہو کر انہیں مبتلا عذاب کر دے تو بندے تو تیرے ہیں، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن اگر وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، میری اپنے محبوب کے آنسو کی لاج رکھتے ہوئے اگر تو انہیں معاف کر دے تو تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ رحمت للعالمین ایسے تو نہیں کہہ دیا قرآن نے۔ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ،
نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آقا کی تین پسندیدہ چیزیں سن کر رفیق نبوت کھڑا ہوا، فقام ابو بکر، صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور عرض کی اللہ کے رسول، آپ کی طرح مجھے بھی دنیا کی تین چیزیں بڑی پسند ہیں۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے اپنے دل میں سوچا کہ صدیق اکبر کی تین پسندیدہ چیزیں سنتا ہوں، پھر اپنے دل میں بھی کوئی ایسی پسندیدہ چیزیں سوچوں گا کہ ابو بکر سے نمبر لے جاؤں۔ لیکن صرف فاروق اعظم نہیں، سارے صحابہ کہتے ہیں کہ جب ابو بکر نے اپنی تین پسندیدہ چیزیں بیان کی تو ہم نے کہا کہ ابو بکر سے آگے کوئی نمبر نہیں لے سکتا۔ ابو بکر تو ابو بکر ہے۔ کون ہے ابو بکر؟ جس کے بارے میں رحمت عالم نے فرمایا لوگوں، جب ساری دنیا، سارا عرب میرا انکار کر رہا تھا، ابو بکر نے اقرار کیا۔ جب سب نے میرا سوشل بائیکاٹ کیا، ابو بکر نے مجھے سہارا دیا۔ جب میرا بائیکاٹ ہوا، یہ ابو بکر تھا جس نے ایثار اور قربانی صرف کی نہیں بلکہ ایثار اور قربانی کا معیار قائم کر دیا۔ جب لوگوں نے میرے راستے میں کانٹے بچھائے، مجھ پر سردباری ہوئی، تو ابو بکر نے میرے آگے کھڑے ہو کر اپنا سینہ پیش کر دیا۔ اسی لیے فرمایا نا، علماء بیٹھے ہیں، کہا میں نے دنیا میں سب کے احسان کا بدلہ دے دیا، ایک ابو بکر ہے جس کے احسان کا بدلہ حشر میں میرا اللہ دے گا۔ کبھی معراج کے موقع پر مجھے ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے ابو بکر کی صداقت کا، اور یہ وہی موقع ہے جب ابو بکر ابن قحافہ کو صدیق کا لقب عطا ہوا نطق رسالت سے۔ وہ یہ تھا کہ جب ابو جہل نے سنا کہ اب تو عجیب دعویٰ کر دیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ام ہانی کے گھر سے کعبۃ اللہ اور کعبۃ اللہ سے بیت المقدس اور وہاں سے پھر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، 7 آسمانوں کے پار، سدرۃ المنتہی، عرش معلی، افق الاعلی، پھر جنت اور جہنم کی سیر کر کے دعویٰ ہے کہ جب واپس آیا تو حجرے کی کنڈی ہل رہی تھی، جبریل نے جو وضو کروایا تھا وہ پانی چل رہا تھا، اور جس بستر سے اٹھ کے گیا وہ ابھی گرم تھا۔ ابو جہل موقع پا کر دوڑا، ایک گھر کی کنڈی کھٹکھٹائی، یہ گھر کس کا تھا؟ ابو بکر کا گھر۔ ابن قحافہ باہر آؤ، باہر آئے، کہا ابھی تک تو بڑی محمد کی ہمدردی اور تعاون کرتا آیا ہے، آج محمد نے جو دعویٰ کیا ہے تیری عقل بھی تسلیم نہیں کرے گی۔ کہا کیا ہو گیا؟ میرے رفیق نے، میرے پیارے نبی نے کیا دعویٰ کر دیا؟ کہا یہ دعویٰ ہے۔ کہا ابو جہل، اگر تو اپنی طرف سے یہ کہہ رہا ہے تو میرے لیے ماننا کفر ہے، اور اگر میرے محمد نے کیا ہے بغیر تصدیق کیے کہتا ہوں کہ میرے لیے نہ ماننا کفر ہے۔ اور پھر بغیر تصدیق کے وہاں سے چلے، دار
صاحب نبوت نے دیکھا صحابہ سراسیمہ ہے، معراج کا دعویٰ سن کر کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، کوئی خاموش ہے کوئی اظہار کر رہا ہے، لیکن جب صاحب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو آتے دیکھا تو صحابہ سے کہا ذرا جگہ چھوڑ دو، جا المصدق، میرا مصدق آ رہا ہے۔ پھر ابو بکر آئے تو اپنے زانوں کے قریب بٹھایا اور واقعہ پھر شروع سے بیان کیا۔ ابو بکر ام ہانی کے گھر میں سویا ہوا تھا، چھت پٹی، جبریل آئے، ابو بکر فوراً کہتا ہے صدقت یا رسول اللہ۔ پھر کہا کہ میرا سینہ شک کیا، صدقت یا رسول اللہ، مجھے وضو کرایا، صدقت یا رسول اللہ، اور صدقتا کہتے کہتے زبان نہیں تھکی، نبی نے کہا آج سے تو صرف ابو بکر نہیں، ابو بکر صدیق ہے۔ نعرہ تکبیر، حضرت مصطفیٰ، علی علی نگر نگر، مردایا جس نے اپنا گھر، چرچے جس کے عرش پر، لگے گا نعرہ فرش پر، شان صدیق اکبر، صداقت صدیق اکبر۔ میں اپنے عزیز کے نعرے میں ایک نعرے کا اضافہ کرتا ہوں، نبی کا ہر جگہ پر ہم سفر۔ اب آپ یہ نعرہ لگاؤ، نبی کا ہر جگہ پر ہم سفر۔ صرف حضر میں نہیں، صرف سفر میں نہیں، صرف ہجرت میں نہیں، مزار میں بھی نبی کے پاس ہے۔ اور قیامت کے دن جب اس روضے سے 3 نفوس اٹھیں گے، ان میں ابو بکر بھی ہوگا۔ فقام ابو بکر، صدیق اکبر کھڑے ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول، آپ کی طرح مجھے بھی 3 چیزیں دنیا وما فیہا سے زیادہ پسند ہیں۔ فرمایا میرے پیارے صدیق بیان کر، ذرا صدیق کی پسند مرادہ فرمایا۔ فرمایا اللہ کے رسول، میری پہلی پسند النظر الی وجہک، محبوب تیرا چہرہ ہو، میری آنکھیں ہوں بس دیکھتا چلا جاؤں۔ حضرت عمر صاحب، اور اللہ نے صدیق کی اس پسند کی لاج کیسی رکھی کہ ہجرت کی رات، غار ثور کی 3 راتوں میں دیدار کی حد ہو گئی کہ 3 راتیں نبی کو گود میں لے کر صدیق بیٹھا ہے اور دیدار کر رہا ہے۔ کبھی کبھی کیفیت میں فاروق اعظم صدیق اکبر سے کہا کرتے تھے ابو بکر میری ساری زندگی کا جہاد لے لو، میری ساری زندگی کی ریاستیں لے لے، میری ساری زندگی کی تسبیحات لے لے، میری ساری زندگی کی نمازیں لے لے، میری ساری زندگی کے تہجد لے لے، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے۔ غار ثور میں جب تو محمد کو گود میں لے کے بیٹھا تھا، 1 رات دے دے۔ ابو بکر نے جواب دیا عمر، تو اپنی نیکیاں کہتا ہے، اگر پوری کائنات مل کر بھی مجھے یہ پیشکش کرے کہ ہماری نیکیاں لے لو ابو بکر، غار ثور کی 1 رات دے دو، تو فاروق غار ثور کی 1 رات تو کیا، غار ثور کی 3 راتوں کا 1 لمحہ بھی کسی کو نہ دو۔ کان یفتح القرآن علی الرحل، ابن جوزی کہتے ہیں، بڑی پیاری تشبیہ دی، کہا کہ غار ثور میں محمد ابو بکر کی گود میں ایسے سویا ہے جیسے رحل میں قرآن کھلا ہوا۔
النظر الى وجهك، میری آنکھیں ہوں آقا تیرا چہرہ ہو، بس دیکھتا چلا جاؤں۔ وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَىٰ أَمْرِكَ، تیرا حکم ہو میرا مال ہو، بس خرچ کرتا چلا جاؤں، سوئی بھی نہ چھوڑوں گھر کی، سب کچھ قربان کر دوں۔ یہ بھی مجھے بہت پسند ہے۔ اور تیسری بات فرمایا وَبِنْتِي فِي بَيْتِكَ، میری بیٹی عائشہ کا تیرے گھر میں تیری بیوی کی حیثیت سے رہنا، مجھے آپ کا سسر کہلوانا، آپ کا مجھے داماد کہلوانا، یہ نسبتیں اور قسمتیں بھی بڑی پسند ہیں۔ اللہ اکبر۔ فقال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال صدقت یا ابو بکر، اے ابو بکر آپ نے سچ کہا۔ پھر آقا کی طرف نظر کر کے کہا اللہ کے رسول آپ کی طرح اور ابو بکر بھائی کی طرح مجھے بھی تین چیزیں بڑی پسند ہیں، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر والصوب الخلق، نیکیوں کی اشاعت کرنا، نیکیوں کا حکم دینا مجھے بڑا پسند ہے، اور برائی کو روکنا بھی مجھے۔ کیا خیال ہے؟ یہ آپ کے ذوق کی تسکین کے لیے میں بیان کر رہا ہوں، یہ صحابہ کی سیرت بیان کر رہا ہوں۔ یہ صحابہ کے وہ درہائے بے قیمت ہیں جن کو اپنے دامن میں محفوظ کر لو اور ان پر عمل کی کوشش کرو۔ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کا نتیجہ کیا ہے؟ کبھی فاروق اعظم کی زندگی کا تجزیہ کرو نا، تو الامر بالمعروف اور والنہی عن المنکر کا پھر رزلٹ دیکھو۔ مولانا منان صاحب اجازت ہو تو میں ایک جملہ کہہ دوں۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نتیجہ ہے کہ فاروق اعظم مدینہ میں کھڑا ہو کر یا ساریہ الجبل کہتا ہے تو ہوائیں فاروق کا پیغام ساریہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ مدینہ میں زلزلہ آتا ہے تو نبی کا یہ غلام الامر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ دعوے دار یوں پاؤں مارتا ہے تو زمین تھم جاتی ہے، آگ کی طرف اپنی چادر لہراتا ہے، وفی روایت پانی کا چلو پھینکتا ہے تو آتی ہوئی آگ بجھ جاتی ہے، دریائے نیل کو چٹھی لکھتا ہے اگر تو اپنی مرضی سے بہ رہا ہے تو ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اگر تو اللہ کی مرضی سے بہتا ہے تو پھر لوگوں کو پیاسا نہ کر، اپنے پانی کو بہا دے۔ دریائے نیل میں وہ چٹھی ڈالی جاتی ہے، جو ہی وہ چٹھی ڈالی گئی دریائے نیل کی لہریں اٹھتی بیٹھتی چلی آئی۔ یہ وہ فاروق اعظم ہے۔ مدینہ میں ایک بوڑھیا اور اس کی ایک بیٹی اپنے گھر میں بیٹھی ہیں، چار دیواری میں بیٹھی ہیں۔ بوڑھی کہتی ہے بیٹی سے ذرا پانی ملا لو، دودھ میں پانی ملا لو۔ بیٹی کہتی ہے نہیں 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 اماں، امیر المومنین نے روکا ہے۔ یہاں کون دیکھ رہا ہے؟ امیر المومنین۔ بیٹی کہتی ہے اماں امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہا، میرا اور امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے۔
کیا جواب دو گے قیامت کے دن؟ میں ایک دن دفتر جاتے ہوئے کار میں گلی میں مڑا، اور ہماری اس اگلی گلی میں انہوں نے باہر وہ اندر سے لگایا ہوا کولر اور اس کی ٹیپ جو ٹوٹی جو ہے وہ باہر رکھی ہوئی تاکہ کوئی مسافر پانی پی لے۔ میں نے دیکھا دودھ والا وہاں سے پائپ لگا کر اپنے مٹکے میں پانی بھر رہا۔ میں نے کہا کیا کر رہا ہے؟ تو بغیرتی سے صرف مسکرا کے کہتا ہے صحیح روزی کے رہتے پہ ہیں۔ لعنت ہے ایسی روزی پر، ایک بار نہیں کروڑ بار لعنت ہے ایسی روزی پر جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ہو۔ فرمایا تیسری پسند وَالسَّوْءُ الْخَلْقِ، پھٹا پرانا لباس پہننا بھی مجھے بڑا پسند۔ حضرت زید فرماتے ہیں میں نے امیر المؤمنین کے کرتے میں 17 پیبند شمار کیے۔ حضرت زید فرماتے ہیں اس کندھے سے اس کندھے تک 4 پیبند امیر المؤمنین فاروق اعظم کے کرتے پر لگے دیکھے، جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کے عمراء اور حکمران اپنے ایوانوں میں بیٹھ کے لرزتے تھے۔ فارس اور روم کے حکمران لرزتے ہیں، اور جب ایک روم کا عیسائی وفد مدینہ میں مسلمانوں کے امیر المومنین سے ملنے آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ عمر فاروق کا محل کہاں ہے، تو ایک صحابی جنت البقیع کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے جاؤ دیکھو ہمارا امیر المومنین کسی قبر کی سائیڈ میں کچے بٹے کا سہارا رکھ کے سو رہا ہوگا۔ ایسے نہیں انقلاب آیا، 23 سال کی قلیل مدت میں میرے نبی کے غلاموں نے وہ انقلاب برپا کیا جس انقلاب نے آج امریکہ، روس، یورپ اور بعید ایشیا، قریب ایشیا، جنوبی ایشیا، شمالی ایشیا، پوری دنیا میں آج بھی جا کے دیکھ لو نبی کے صحابہ کے نظام کا اثر موجود ہے۔ کینیڈا میں ان کے کانسٹیٹیوشن میں پورا ایک چیپٹر ہے جس کو ٹائٹل ہے عمر لاس، عمر کے قوانین۔ آج پوری دنیا کا فوجی نظام الحمدللہ ہم مسلمانوں کی یہ سعادت ہے، پوری دنیا کا فوجی نظام وہی ہے جو فاروق اعظم نے قائم کیا۔ آج پوری دنیا کا محصولاتی نظام وہی ہے جو محمد کے غلام فاروق اعظم نے قائم کیا۔ فقام عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال، عثمان کھڑے ہوئے، مظلوم مدینہ کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ ایک اور عثمان ہے جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا میرا عثمان وہ ہے کہ یہ چلتا تو مدینہ میں ہے، عرش پر اللہ کے فرشتے اس سے حیا کرتے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں ہیں، ساتھ مبارک آدھی ننگی ہے، ابو بکر آئے بلا تکلف بیٹھے رہے، عمر آئے بلا تکلف بیٹھے رہے، علی آئے بلا تکلف بیٹھے رہے، پھر آواز آئی عثمان ہوں، اجازت چاہتا ہوں، فرمایا علی عثمان کو روکو، روک دیا دروازے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بلا تکلف تھے، پھر اٹھے، اپنی ساکھ کو درست کیا، کہا اب عثمان کو بلاؤ۔ ابو بکر و عمر علی نے سوال کیا
اے رسول اللہ ہم آئے تو آپ نے کوئی تکلف نہیں کیا، عثمان خان کے آنے پر یہ تکلف کیوں؟ کہا تمہیں معلوم نہیں اللہ کے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں تو محمد کیوں نہ کرے؟ عثمان کی ذرا پسند سننا، اللہ کے رسول مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، اطعام الجیان وکسوۃ العریان وتلاوۃ القرآن۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا مجھے بڑا پسند ہے۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں تھی چشتی صاحب، اسلام لانے سے پہلے بھی قریش میں مکہ میں عثمان کا دسترخوان دراز ہوتا تھا۔ اتنے حلیم متبع، اتنے محبت کرنے والے، اتنی شفقت کرنے والے تھے۔ بستی غازہ والوں، عثمان کی یہ مثال بڑی عجیب ہے جو میں آپ کو دینے لگا ہوں۔ عثمان اپنی اس غریب پروری کی وجہ سے اتنے مقبول تھے عرب میں کہ جب عرب کی مائیں اپنے معصوم بچوں کو رات کو لوریاں دے کے سلاتی تھی نا تو کہتی تھی میرے لال سو جا، میں تجھ سے وہی پیار کرتی ہوں جو قریش عثمان سے پیار کرتے ہیں۔ اطعام الجیان، بھوکوں کو کھانا کھلانا بہت پسند ہے۔ وکسوۃ العریان، دریدہ بدنوں کو نئے کپڑے پہنانا بھی مجھے بہت پسند ہے۔ اور تیسری پسند فرمایا وتلاوۃ القرآن، قرآن کی تلاوت کرتے رہنا بڑا پسند ہے۔ اللہ نے اس کی بھی لاگ رکھی کہ جب سبائی حملے یہودی ایجنٹ جنہوں نے محاصرہ کیا مدینہ میں دار عثمان کا، بیت عثمان کا، عمارت کا محاصرہ کیا، سیدنا علی سیدنا عثمان کے پاس آئے، یہ مٹھی بھر ہیں، آپ ہمارے امیر المومنین ہیں، آپ کا حکم اور اس کی اطاعت ہم پر واجب ہے، آپ حکم دیجئے ہم ان مٹھی بھر لوگوں کو ابھی ختم کر دیں۔ فرمایا علی آپ ٹھیک کہتے ہیں لیکن میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنے آقا کے شہر کی گلیوں کو خون سے رنگین کروں۔ اور فرمایا علی معلوم ہے آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے مجھ پر غنودگی طاری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تیرے لیے 2 راستے ہیں، 2 راستے، ایک راستہ یہ ہے کہ تو ان کے لیے دعا کر اللہ انہیں قارون کی طرح زمین پھاڑ کر ابھی غرق کر دے، اور میرے عثمان دوسرا راستہ ہے صبر کا، دوسرا راستہ ہے صبر نہیں، صبر بے پہ زبر نہیں ہے، جزم ہے، کیا ہے؟ صبر۔ ہاں یہ صبر یا صبر یہ دونوں غلط ہیں، صبر۔ دوسرا راستہ ہے صبر کا، اور اگر تو صبر کر لے تو میرے عثمان تو روزے سے ہے، عصر کا وقت آیا چاہتا ہے تو پھر تیری اور میری افطاری عالم برزخ میں ہوگی۔ فرمایا علی میں دوسرا راستہ اختیار کروں گا، تو پھر وہ یہودی ایجنٹ آئے دیوار پر لو کر حضرت نایا کو تھپڑ مارا۔ اس تھپڑ سے مجھے یاد آ گیا علامہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ لکھتے ہیں میں ایک دن کعبہ کا طواف کر رہا تھا،
میں نے دیکھا ایک آدمی ہے وہ بڑی عجیب دعا کر رہا ہے، کہتا ہے اللہم اغفر لی وما ظن ان تغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے لیکن مجھے لگتا نہیں کہ تو مجھے بخش دے گا۔ کوئی ایسی دعا بھی مانگتا ہے؟ تو علامہ ابن سیرین نے اسے ٹوکا، کہا بدبخت یہ کیسی دعا ہے کہ اللہ پر تجھے یقین نہیں؟ ایسی بھی کوئی دعا کرتا ہے؟ کہتا ہے ابن سیرین میں یہی دعا کر سکتا ہوں، تو مجھے جانتا نہیں ہے، میں وہی بدبخت ہوں جس نے عثمان کی اہلیہ نائلہ کو تھپڑ مارا تھا اور عثمان کی اہلیہ نے 3 لفظ کہے تھے۔ کتنے؟ یسبک اللہ یدک، اللہ تیرے ہاتھ۔ اچھا یہ جو ابن سیرین لکھتے ہیں کہ اس شخص کو میں نے دیکھا، یہ ڈنڈا بھی تھا، لنگڑا بھی تھا، اندھا بھی تھا، وَقَعْمَ بَصَرَكَ، سیدہ نائلہ نے بددعا دی، اللہ تیرے ہاتھوں کو توڑے، اللہ تیری آنکھوں کو اندھا کرے اور اللہ کبھی تیری بخشش قبول نہ کرے۔ کہتا ہے ابن سیرین اسی لیے یہ دعا کر رہا ہوں، اے اللہ مجھے بخش دے لیکن لگتا نہیں کہ تو مجھے بخشے گا، اس لیے کہ میرے پیچھے عثمان کی اہلیہ کی بددعا ہے۔ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، یہ یہودی ایجنٹ آئے اور سینے میں نیزار خنجر، سیدنا عثمان کے سینے سے خون کے فوارے نکلے جو چمڑے کے اوراق کے قرآن پر پہلے گرے اور پھر وقت وصال خود بھی اپنا سر قرآن پر جھکا دیا۔ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ کے مصداق عثمان نے قرآن سے یاری پکی کر لی اور قرآن نے عثمان سے یاری پکی کر لی۔ کہنا تو بہت چاہتا ہوں لیکن وقت کی کمی ہے۔ فقال علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فقال، سیدنا علی کھڑے ہوئے، کہ اللہ کے رسول آپ کی طرح، ابو بکر بھائی کی طرح، فاروق بھائی کی طرح، عثمان بھائی کی طرح مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ آقا نے پیار سے دیکھا علی کو، ہمیشہ علی کو بیٹے کی حیثیت سے دیکھتے تھے، پھر داماد بھی تھا، پھر چچیرا بھائی بھی تھا، پھر اپنا پلوترا بھی تھا، کوئی رشتے ہیں علی سے، پیار سے دیکھا، میرے علی تجھے کیا پسند ہے؟ فرمایا الخدمۃ للضیف والضرب بالسیف والصوم فی الصیف، آقا مہمان کی خدمت اور تواضع کرنا مجھے بڑا پسند ہے، اور میری تلوار ہو، عنوان جہاد ہو تو کفار کی، تیرے اور تیرے رب کی دشمنوں کی گردنیں اڑا کر صفوں کی صفیں الٹ دینا بھی مجھے بڑا پسند ہے۔ والصوم فی الصیف، اور آقا شدید گرمی میں، شدید گرمی میں روزہ رکھنا بھی بڑا پسند ہے۔ کسی نے پوچھا علی شدید گرمی میں کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ نفس ٹوٹتا ہے، نفس اور اقبال کہتا ہے نا، تو بچا بچا کے نہ رکھ کسے، تو بچا بچا کے نہ رکھ کسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ ایک تمہارا شیشہ ہے، اگر یہ ٹوٹے تو بے قیمت، اگر ٹوٹے تو بے قیمت، اور ایک شیشہ تیرے نفس کا شیشہ ہے، اس پر جتنا توڑے گا اللہ اس کی قیمت بڑھاتا چلا جائے گا۔ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ
کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. فرمایا الخدمت للضیف، آقا مجھے مہمانوں کی خدمت کرنا بڑا پسند ہے. صرف ایک منظر علی کے گھر کا، افطاری کا وقت ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا روٹیاں بنا رہی ہیں. گھر سے باہر دستک ہوئی، آواز آئی انا من السبیل، مسافر ہوں فی الجوع، بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو مل جائے، افطاری قریب ہے. سیدنا علی نے اپنے بڑے بیٹے سیدنا حسن سے کہا حسن یہ میرے حصے کی روٹی سائل کو دے دو. توجہ میری طرف، میرے حصے کی روٹی بیٹا سائل کو دے آؤ. ابا سے روٹی لے کر ابا سے اجازت مانگی، ابا اجازت ہو تو میں اپنے حصے کی روٹی بھی سائل کو دے دوں. کہا بیٹا جزاک اللہ، نیکی میں تمہیں کیوں، خیر میں کیوں روکوں، بلا شک دے دو. حسن نے اپنی روٹی بھی ساتھ رکھ لی. ننھے حسین نے بھائی کو دیکھا تو اپنی روٹی دے دی. کہا بھائی میری روٹی بھی سائل کو دے دو. جب یہ تینوں روٹیاں جمع ہو گئیں حسن کی گود میں، دامن میں، تو پھر خاتون جنت جیسے پیچھے رہتی. کہا حسن بیٹے میری حصے کی روٹی بھی سائل کو دے دو، میں بھی پانی کے گھونٹ سے یا نمک کے قطرے سے، نمک کی چٹکی سے روزہ کھول لوں گی. جب حسن یہ 4 روٹیاں لے کے جانے لگے تو ایک اور عورت نے آواز دی شہزادے بات سنو. یہ کون ہے؟ حضرت فیصہ سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی خادمہ. کہا شہزادے میرے حصے کی روٹی بھی تو لے جاؤ. دنیا والے کا یہ نہ کہے نہ صرف علی کا گھرانہ سخی تھا بلکہ علی کے غلام بھی سخی تھے. تمہارے پاس مہمان آ جائے تو دیوڑی چڑھ جاتی ہے، تمہیں خرچے یاد آ جاتے ہیں. پر خدمت للضیف، اب اگر وقت ہوتا تو ایک اور واقعہ بھی علی کے گھر کا میں بیان کرتا، جس کو بیان کر کے میں خود اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتا، رو پڑتا ہوں، لیکن وقت نہیں ہے. نہیں جی الصوم فی الصیف، سخت گرمی میں روزے رکھنا بہت پسند ہے. والضرب بالسیف، جہاد کرنا بڑا پسند ہے. اور وقت نہیں، والضرب بالسیف کا بھی ایک منظر میں آپ کو ضرور دکھاتا، جنگ خیبر کا مظہر. لیکن اللہ کے رسول اور اللہ کے ان شاگردوں کی، صحابہ کی یہ محفل اللہ کو اتنی پسند آئی، جبریل سے کہا جاؤ میرے محبوب سے کہو کہ تیرے اور تیرے جانوں کی طرح تیرے رب کو بھی تیرے امتیوں میں سے 3 بندے بڑے پسند ہیں. جبریل نے عرض کی رب العالمین اگر اجازت ہو میں بھی اپنی 3 پسند بیان کر دوں. فَبَيْنَاهُمْ المنبہات میں لکھا فَبَيْنَاهُمْ جَاءَ جبریل، جبریل آئے، آقا سے کہا اللہ نے آپ کی اور آپ کے غلاموں کی باتیں سنی، مجھے بھیجا. آقا میں اپنی، اگر اس دنیا کا میں بندہ ہوتا تو 3 چیزیں میری پسندیدہ ہوتی اور تیرے رب کی 3 چیزیں بھی لایا ہوں. تیرے رب کو بھی تیری امت کے 3 بندے بڑے پسند ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل بیان کر. کہا اللہ کے رسول میری 3 پسندیدہ باتیں یہ ہیں. پہلی ارشاد الضالین،
کو جو ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہیں ان کو راستہ دکھانا مجھے بڑا پسند ہے۔ وَنُصْرَةُ غُرَبَاءِ الْقَانِتِينَ، توجہ ذرا میری طرف کریں۔ اللہ کے رسول وہ غریب، وہ بھوکے، وہ تنگ دست مجھے بڑے پسند ہیں، جو کمال تشنگی میں بھوک اور ننگ میں خون جگر تو پی لیتے ہیں لیکن کسی کے سامنے دست سوال کا راز نہیں کرتے۔ وہ قانت غربا بھی مجھے بہت پسند ہے۔ اگلی بات سنو جبریل کی، وَمُعَاوَنَةُ أَهْلُ عَيَالِ الْمُحْسِنِينَ، وہ زیادہ اولاد والے، زیادہ بچوں والے۔ میں کبھی کبھی بہبود آبادی کے افسروں کو کبھی کبھی یہ کہا کرتا ہوں، تم آبادی میں کنٹرول کرتے ہو، اللہ کہتا ہے نہیں، لا تقتلوا اولادکم، آگے کیا ہے جی؟ لا تقتلوا اولادکم، آگے بتاؤ نا، حافظو خشیۃ املاق، تنگی کی وجہ سے اولاد پیدا نہ کرو، فلاں نہ کرو، نہیں، جبریل کہتا ہے وَمُعَاوَنَةُ أَهْلُ عَيَالِ الْمُحْسِنِينَ، جن کے بچے زیادہ ہوں، عیال زیادہ ہو اور وہ تنگ دست ہوں، اللہ کی طرف سے ان کی معاونت کرنا مجھے بڑا پسند ہے۔ جبریل لگا ہوا ہے تمہاری معاونت میں، فکر نہ کرو۔ اور پھر فرمایا کہ تیرے رب نے اپنی 3 پسندیدہ چیزیں بھیجی ہیں، آقا تیری امت کے 3 بندے تیرے رب کو بڑے پسند ہیں۔ اب رسول اللہ بے قرار ہو گئے، اس لیے کہ حوالہ امت کا تھا، بے قراری سے کہا جبریل بتاؤ نا میری امت کے وہ 3 کون سے بندے ہیں جو میرے رب کو پسند ہیں۔ جبریل نے بتایا آقا بذل الاستطاع، یہاں جتنے نوجوان بیٹھے ہو 18 سال سے 35 سال تک کے درمیان جتنے نوجوان بیٹھے ہو، میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں، جوانوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ محمد کے رب محمد کی پہلی پسند کیا ہے؟ بذل الاستطاع، آقا تیرے رب کو تیرا وہ نوجوان امتی بڑا پسند ہے کہ جس کے رگوں میں جوانی کا تازہ خون ہو، جوانی کی ترنگ ہو، جوانی کی امنگیں ہوں، خواہشات نفس اپنی بلندیوں پر ہوں، لیکن وہ اپنی جوانی کی خواہشات کو تیرے اور تیرے رب پر قربان کر دے، وہ جوان تیرے رب کو بہت پسند ہے۔ آج ہے کوئی میرے حصے کا ایسا نوجوان جس کو اپنے آقا کی یہ بات پسند آئی ہو، رب محمد کی یہ پسند آئی ہو، وہ کھڑا ہو کے وعدہ کرے کہ میں اس خوشی میں آج سے اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں گا، 1 نہیں 2 نہیں، مجھے 5 نوجوان چاہیے۔ کھڑے ہو جاؤ، آج اپنے نبی کو، اللہ کو راضی، جزاک اللہ، نعرہ تکبیر، جی ماشاءاللہ، وہ تیری تو گاڑی ہے نا، میں بغیر گاڑی کے، جی وہ کھڑا ہو جو شیئر کر کے بڑا خوش ہوتا ہے، نعرہ تکبیر۔ میرا بیٹا تو ادھر آ جانا، میرے پاس آ، راستہ دے دینا، سبحان اللہ۔ ایسوں کا میں ماتھا ضرور چونتا ہوں، واہ دیکھو سفید داڑھی والا کھڑا ہوا، نعرہ تکبیر، جزاک اللہ میرا بیٹا، بیٹھ جاؤ، نعرہ تکبیر، مولانا منان صاحب
رحمت ہو میں دا چوکیدار محمد دا ودا در در دینا ہوگا سن سن کے وجدان میری اتے منچا غافل لوگا نعرہ تکبیر بے اثر نہیں گئی میری باتیں بے اثر نہیں گئی اللہ کا کرم ہو گیا سبحان اللہ نیک نصیب جنا دے ہو دے بن میں نے نیک سبب دل کو صاف کر جا بندہ مکمل پوی وقت رب کالے مون نتھی دے پکے توڑے سون ساور لئیے منافق دا دل صاف نتھی بے توڑے پڑھ قرآن سنائیے سارے پڑھو لا الہ الا اللہ لا کیسا اتفاق ہے میرے چھوٹے بھائی میرے عزیز طاہر بلال نے اسی ذکر سے شروع کی تھی محفل جمعہ کی اسی ذکر پر ختم ہو رہی لا الہ الا اللہ لیکن سارے پڑھو لا الہ ماشاءاللہ آپ بھی وعدہ کر رہے ہیں حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مستی گانے والو سچ بتاؤ مزہ آ رہا ہے تو پھر زور سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا محمود الا اللہ لا مسجود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کون مقام ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ جسم میں جامع جسم میں جامع ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہے بازار فنادا بھائی اتھو لڑ گئے کئی بپاری کئی اپنی آپ بچا کر گئے کئی کھیت لٹا گئے ساری عدل سادا دست و دستی نہیں ملنی رقم ادھاری یا گال فقیر دی یاد رکھے متوجہ یار نثاری سارے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور نبوت صلی اللہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پہلا امتی اللہ کو پسند نوجوان دوسرا والصبر عند الفاقہ جو تنگ دستی میں صبر کرتا ہے وہ بھی اللہ کو بڑا پسند اور تیسرا والبکاء عند الندامہ جو اپنے گناہوں کی گٹھیاں لے کر پچھتاوے کے آنسو لے کر رات کی تنہائیوں میں اللہ کے پاس واپس آ جائے وہ ندامت میں رونے والا بھی اللہ کو بڑا پسند. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.